الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان قرآنی عربک گرامر کا آج ہمارا 24واں لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں ہم الجملۃ الفعلیہ یعنی جملہ فعلیہ کو کنٹینیو کریں گے۔ جملہ فعلیہ کا آج ہمارا 5واں باب ہے، جس میں ہم ماضی یعنی فعل ماضی کے رولز کو کنٹینیو کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 2 لیکچرز سے ہم نے فعل ماضی کے جو رولز ہیں ان کو پڑھیں، تقریباً ہم نے 6 رولز کو پڑھے۔ آج ہم کنٹینیو کریں گے کہ فعل ماضی کے اندر کیا کیا رولز ہے اور وہ رولز کیسے اپلائی کیے جاتے ہیں قرآنی مثالوں کے ذریعے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں، اس کام کو کہتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے۔ اور فعل کے بارے میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ فعل کا جو ایک جملہ ہوتا ہے وہ فعل سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد فاعل ہوتا ہے اور اس کے بعد مفعول ہوتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے قاعدہ نمبر 7 یعنی رول نمبر 7 کہ اگر آپ کو فعل ماضی کو منفی بنانا ہو، منفی مطلب اس کو نیگیٹو سینٹنس بنانا ہے، کیونکہ یوجولی ہمارے پاس جو سینٹنس ہوتا ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے، افرمیٹیو سینٹنس ہوتا ہے۔ اگر آپ کو نیگیٹو بنانا ہے، اس میں انکار کا معنی ڈیولپ کرنا ہے، اس کو ہم کہیں گے فعل ماضی منفی۔ اس کو بنانے کے لیے شروع میں لفظ حرف ما لگا دیا جاتا ہے۔ بہت ہی آسان ہے یہ، یعنی آپ کو جملہ فعلیہ سے پہلے، فعل ماضی سے پہلے صرف ما لگانا ہے، اور ما کا جو ترجمہ ہے وہ نہیں، ما کا ترجمہ نہیں ہے۔ اور جب بھی آپ نے ما لگا دیا فعل ماضی کے جملے سے پہلے یا فعل ماضی سے پہلے آپ نے ما لگا دیا تو اس سے افرمیٹیو سینٹنس یا پازیٹیو سینٹنس فعل ماضی کا نیگیٹو سینٹنس یا منفی سینٹنس بن جاتا ہے۔ اور اس ما کے لگانے سے جملے میں کوئی اعرابی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، یعنی آپ کو صرف ما لگانا ہے بس، اور کچھ نہیں کرنا، وہ نیگیٹو سینٹنس ڈیولپ ہو جائے گا، نیگیٹیوٹی اس میں لے آئے گا، اور اس ما کے لگانے سے اس جملہ فعلیہ میں یا فعل ماضی میں کوئی اعرابی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک فعل ماضی کا ایک سمپل سا پہلا صیغہ لے لیتے ہیں، کتبہ۔ یہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے۔ فعل ماضی جس کو ہم کہیں گے مذکر غائب کا صیغہ، کتبہ، اس نے لکھا یا اس ایک مذکر نے لکھا۔ اگر ہم کہیں گے ما کتبہ، ما کتبہ کا ترجمہ ہے اس نے نہیں لکھا، یعنی صرف آپ کو ما ابتدا میں لگانا ہے، باقی وہی رہے گا، اور ما کے لگانے کے ساتھ ساتھ اس جملہ فعلیہ میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی بھی اعرابی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک چوتھا صیغہ ہے قرأت۔ قرأت، اس مؤنث نے پڑھا یا اس ایک عورت نے پڑھا، ما قرأت، اس عورت یا اس مؤنث نے نہیں پڑھا۔ یعنی سمپل انداز میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہم فعل ماضی سے پہلے ما لگاتے ہیں تو فعل ماضی جو ہے اس میں منفی کا پہلو ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ قرآن سے مثال دیں گے، آپ کے پاس ایک مادہ وا، لام اور میم، اس 3 حرفی مادے کو آپ فعلہ کے وزن پہ ڈالیے، بنے گا ظلم۔ ظلم ترجمہ اس نے ظلم کیا، پہلا صیغہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ، فعل ماضی مذکر بعید کا یعنی غائب کا صیغہ، اس نے ظلم کیا۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ آل عمران میں ما ظلمہم اللہ، ما نہیں، ظلمہم اللہ، ظلم کیا ان پر اللہ نے،
यानी उन पर अल्लाह ने जुल्म नहीं किया, ज़लमा जुल्म किया उसने, हुम का जो सेगा है हुआ हुमा हुम, ये तीसरा सेगा है, यानी उन सब पर नहीं किया जुल्म, उन सब पर अल्लाह ने। ठीक है, तो माँ लगाने से अगर ज़लमहुमुल्लाहु होता तो तर्जुमा होता जुल्म किया उन पर अल्लाह ने। जब लिखा मा ज़लमहुमुल्लाहु, माँ की वजह से इसमें इनकार का पहलू डेवलप हो गया, तर्जुमा बना नहीं जुल्म किया उन पर अल्लाह ने। सूरह आल इमरान 117 नंबर आयत। इसी तरह है हमारे पास कौफ, ता और लाम, ये मादे के 3 हरूफ, इनको आप फ़अला के वजन पे डालिए, ये बनेगा क़तला। क़तला फ़िल माजी मुज़क्कर यानी बईद का सेगा, क्या तर्जुमा होगा? उसने कत्ल किया। ठीक है, गायब का सेगा है ये, क़तला उसने कत्ल किया। इसी तरह हमारे पास है स्वाद, लाम और बा, ये 3 हरूफ हमारे पास मादे के हैं, इसको भी आप फ़अला के वजन पे डालिए, बनेगा सलबा, उसने स्लेब पर चढ़ाया। स्लेब यानी जो क्रिश्चियंस में वो क्रॉस साइन होता है जिसको स्लेब कहते हैं, सलबा का तर्जुमा उसने स्लेब यानी उसी क्रॉस पर चढ़ाया। सूरत निसा आयत नंबर 157 में अल्लाह तबारक ताला ने इन दोनों अस्मा को, बल्कि दोनों यानी अफ़आल को इस्तेमाल किया है। मा क़तलूहु, मा नहीं किया, क़तलूहु कत्ल उसे, यहाँ उसे से तर्जुमा हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा आ रहा है। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उन लोगों ने जिन्होंने कोशिश की थी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल करना, मा क़तलूहु नहीं किया उन सब ने उसे कत्ल। उसे से मुराद हु जो है ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ, व और वावी अतफ, मा सलबूहु नहीं दिया उसे सलेब या नहीं चढ़ाया उन्होंने उसे सलेब पर। यानी यहाँ पर जैसे दावा किया था यहूदियों ने कि हमें ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल किया, उसे सलेब पे चढ़ा दिया, अल्लाह तबारक ताला ने सूरत निसा में इसका इनकार किया। मा क़तलूहु नहीं किया उन सब ने कत्ल उसे, वमा और नहीं किया सलबूहु नहीं चढ़ाया उन्होंने उसे सलेब पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा माँ लगाने से इनकार या मनफी का पहलू डेवलप हुआ, और ये जो जुमला फेलिया है उसमें एराबी हालत में कोई तब्दीली नहीं आई। इसी तरह सूरह सौद आयत नंबर 27 में अल्लाह फरमाता है वमा खलकना, और नहीं पैदा किया हमने, खलकना यानी ये आखिरी सेगा है, 14वां सेगा, मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम का सेगा, और नहीं पैदा किया हमने अस्समाआ आसमान, वल अर्दा जमीन, आसमान और जमीन को। यहाँ आसमान और जमीन जो है ये मफूल है। आपने देखा क्यों मफूल है? क्योंकि दोनों अस्मा जो है ये हालत नस्ब में है, हालत नस्ब में मफूल रहता है। वमा खलक़ना अस्समाअ वल अर्द, और नहीं पैदा किया हमने आसमान और जमीन, वमा और नहीं, बाई और जो, यहाँ पर माँ जो दूसरा है ये इनकार का माँ नहीं है, ये यहाँ पर जिसको हम कहते हैं ये दूसरी चीज है, उसको हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। वमा बैनहुमा यानी और जो उनके बीच में है, यानी नहीं किया हमने पैदा आसमान और जमीन को और उनके बीच में है बातिलन। अब उसका जवाब यहाँ दिया जाता है बातिल, नाहक। यानी अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि हमने आसमान और जमीन को पैदा और उसके बीच में जो चीजें हैं उनको ऐसे ही पैदा नहीं किया, उनको हमने बातिल या गैर जरूरी या नाहक पैदा नहीं किया। यानी इनकार से उस चीज का, जिस चीज के बारे में कहा जाता है उसकी खबर देके उस चीज की वजाहत को ज्यादा बयान किया जाता है। यानी नहीं किया आसमान और जमीन को और उनके दरमियान चीजों को हमने पैदा बातिलन, ऐसे ही फजूल या नाहक। ठीक है, इसी तरह यानी इसी तरह जैसे ऊपर खलकना है, इसी तरह जीम आइन लाम जालना आता है, फ़अल के वज़न पे जाला, वमा जालना। इसी तरह अल्लाह तबारक तआला ने बहुत दफ़ा जालना का तज़किरा किया, जैसे खलकना को वमा लगा के उसमें स्ट्रेस देना वाज़िह था,
اسی طرح جعلہ کو ما لگا کے اس میں بھی اسٹریس دینا واضح کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ کو فعل ماضی کو منفی بنانا ہے تو آپ کو ابتدا میں ما لگانا پڑے گا، اور اس مال کی وجہ سے جملہ فعلیہ میں یا اس صیغے میں کوئی بھی اعرابی تبدیلی نہیں آئے گی، اور اس ما کی وجہ سے فعل ماضی منفی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس قاعدہ نمبر 8، اور قاعدہ نمبر 8 میں ہم یہ جانیں گے کہ اگر ہمیں فعل ماضی کو سوالیہ بنانا ہے، یعنی اس میں استفہام کا مطلب کوسچن، یعنی اس میں کوسچن ڈیولپ کرنا ہو، جیسے انکار کا کرنا ڈیولپ ہو، اسی طرح کوسچن ڈیولپ کرنا ہو۔ اگر آپ کو سوال پوچھنا ہو فعل ماضی میں، تو فعل ماضی کو سوالیہ بنانے کے لیے ہم وہی حروف اور اسماء استفہام استعمال کرتے ہیں جملے کے شروع میں، جن کو ہم نے جملہ اسمیہ میں یوز کیا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو، جب ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا تھا اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ میں استفہام یعنی سوال دو طرح سے پوچھا جاتا ہے، یا تو ہم حروف استفہام یعنی حمزہ زبر یا حل استعمال کریں گے، یا ہم اسماء استفہام، ان میں یہ حروف آتے ہیں ما، من، آئینہ، لما، کیفا، متا، ایانا، انا، ایون، کم۔ یہ جو اسماء استفہام یا یہ جو حروف استفہام جب بھی ہم ابتدا میں لگاتے ہیں جملہ اسمیہ کے، تو جملہ اسمیہ میں استفہام یعنی سوالیہ نشان ڈیولپ ہو جاتا ہے، سوالیہ یعنی یہ جملہ سوالیہ جملہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر یا حل یا ان اسماء میں سے کسی بھی یعنی حروف کو یا اسماء کو ابتدا میں لگائیں گے فعل کے، تو فعل کے اندر بھی یعنی سوالیہ معنی یا کوسچن مارک ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ بس بہت آسان ہے، اس میں زیادہ کچھ مطلب یاد رکھنے کا نہیں ہے۔ جیسے ہم نے جملہ اسمیہ میں کیا تھا ویسے ہی جملہ فعلیہ میں صرف آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا، ان حروف الاستفہام یا اسماء استفہام کو استعمال کرنے کے ساتھ جملہ فعلیہ میں کوئی بھی اعرابی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ جس طرح آپ نے یہاں دیکھا منفی بنانے میں ما لگا دیا تو کوئی بھی اعرابی تبدیلی نہیں واقع ہوتی، اسی طرح جملہ فعلیہ کے ابتدا میں حروف استفہام یا اسماء استفہام استعمال کرنے سے ان یعنی جملہ فعلیہ میں کوئی بھی اعرابی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ مثال ہم پڑھیں گے، ہمارے پاس ہے میم، نون اور عین، یہ مادے کے 3 حروف ہیں، ان کو آپ فعل کے وزن پہ ڈالیے تو بنے گا منع۔ منع ترجمہ اس نے روکا، اس نے منع کیا، اس نے روکا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 12 اللہ فرماتا ہے وَمَا مَنَعَكَ، ما کس نے یا کس چیز نے، منعک روکا تجھے، یہ سوال بن گیا نا، ما منعک یعنی کس چیز نے تمہیں روکا، ٹھیک ہے، ما فعل کیا کر رہے ہو، ما منعک، ٹھیک ہے، منعک کس چیز نے تمہیں روکا۔ یہ جو ما لگا دیا اس سے آپ نے دیکھا جملہ فعلیہ میں سوالیہ جو یعنی نشان ہے یا سوالیہ یا استفہام کا پہلو ڈیولپ ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے پاس مادے کے 3 حروف ہے با، عین اور ثا، ان کو بھی آپ فعل کے وزن پہ ڈالیے، بنے گا بعث۔ بعث اس نے اٹھایا، اس نے اٹھایا، اس نے پیدا کیا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 52 اللہ فرماتا ہے یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، من بعثنا کس نے اٹھایا۔ دیکھیں من ہوتا ہے کون یا کس، بعثنا بعثا اٹھایا، بعثنا ہم سب کو اٹھایا، جمع متکلم کا صیغہ، من مرقدنا ہماری خوابگاہوں سے، ہماری قبروں سے، یعنی قیامت کے جن جو مظلمین یعنی ظالمین، مظلمین تو نہیں ظالمین جب اٹھیں گے قبروں سے اٹھایا جائے گا، سب کو اٹھایا جائے گا، تو جو ظالم دنیا میں تھے وہ چلاتے چلاتے کہیں گے یا ویلنا اے ہماری بربادی، یعنی جس چیز پہ ان کو ایمان نہیں تھا، چونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو چلائیں گے یا ویلنا ہائے ہماری بربادی، من بعثنا کس نے اٹھایا ہم سب کو،
मिम मरकदिना, हमारी ख्वाबगाहों से। तो यहाँ पे भी आपने देखा मन इस्तेमाल हुआ, यानी कौन किसने। जब इस्तेमाल हुआ फेल से पहले तो उसमें सवालिया जो निशानी है वो डेवलप हो गई, सवालिया इसमें सवालियापन इसमें डेवलप हो गया, इसमें ये इस्तिफहाम का पहलू इसमें आ गया। सूरह कहफ में अल्लाह फरमाता है अकफरता, ये हर्फ इस्तिफहाम है। मतलब क्या? अकफरता, क्या कुफर किया तूने, बिल्लज़ी, उसका, खलक़का, जिसने तुम्हें पैदा किया। यानी कुफर किया तुमने उसका जिसने तुम्हें पैदा किया, मिन तुराबिन, मिन तुराबिन, मिट्टी से, मिन तुराबिन यानी तुझे एक मिट्टी से, सुम्मा, फिर, मिन नुतफतिन, फिर एक नुतफे से। यानी इब्तदाई जो इंसान की जो यानी यानी जो अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को बनाया, इब्तिदा में तो उसको मिट्टी से बनाया, मगर उसका तसलसल, उसको फिर अल्लाह तबारक ताला ने जारी किया नुतफे के जरिए। अल्लाह तबारक ताला ने दुनिया में इंसान का वजूद सबसे पहले जो उसको पैदा किया, इसको क्रिएट किया, मिन तुराबिन, वो मिट्टी से, सुम्मा मिन नुतफतिन, फिर उसका जो सिलसिला है इंसान का, हमारा सिलसिला, अल्लाह तबारक ताला ने नुतफे से उसको दुनिया में बरकरार रखा। तो यहाँ पे भी आपने देखा कफरता आ गया। मतलब क्या? कफरता, कुफर किया, बिल्लज़ी, यानी कुफर किया तुमने, बिल्लज़ी, उसका, खलक़का, जिसने तुम्हें पैदा किया, का, ठीक है, सेकंड पर्सन, मिन तुराबिन, मिट्टी से, सुम्मा, फिर, मिन नुतफतिन, फिर एक नुतफे से। यानी आप जब जब आप देखेंगे नकिरा का सेगा, जैसे तुराबिन है, नुतफतिन है, तो ये आम माने देता है, एक मिट्टी से, एक नुतफे से, ये कोई खास का तर्जुमा नहीं दे रहा। तो जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया कि जब भी आप हुरूफ इस्तिफहाम या अस्माए इस्तिफहाम जुमला फेलिया के इब्तिदा में इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि जुमला फेलिया में भी इस्तिफहाम का या सवालिया निशान उसमें डेवलप हो जाएगा, सवाल पैदा हो जाएगा, और उससे हुरूफ इस्तिफहाम या अस्माए इस्तिफहाम के इस्तेमाल से जुमला फेलिया में एराबी तब्दीली नहीं आएगी। इसके बाद हमारे पास है कायदा नंबर 9, क्योंकि हम कायदे पढ़ रहे हैं जुमले यानी फेलिया की, खुसूसन जो हमारे पास फेल माजी है उसके हम कायदे पढ़ रहे हैं। अभी जो हमारे पास 9वां कायदा है वो ये है कि जुमला फेलिया को जुमला इस्मिया कैसे बनाया जाए। आपके सामने एक जुमला फेलिया होगा और अगर आप चाह रहे हैं कि उसको जुमला इस्मिया बनाना, तो वो कैसे जुमला इस्मिया बनाया जा सकता है। सवाल पैदा होता है कि हमें क्यों बनाना होगा जुमला फेलिया से जुमला इस्मिया। ऑलरेडी हमारे पास जुमला फेलिया है, उसको हम जुमला इस्मिया क्यों बनाएं। तो उसका जवाब यह है कि अगर हमें फाइल पर जोर देना मकसूद हो, यानी फेल फाइल, फाइल जो होता है काम करने वाला, अगर हमें उस पर जोर देना मकसूद हो, इस पर स्ट्रेस लाना मकसूद हो, तो उसकी तरतीब में फाइल को फेल से पहले लाया जाता है। हालांकि आपने अभी तक जो पढ़ा उसमें यह जाना कि जुमला फेलिया जो है वो फेल से शुरू होता है, मगर अगर आप नई कंडीशन कायदा नंबर 9 के मुताबिक अगर आपने फाइल को फेल से पहले लाया, इसका मतलब ये हो गया कि उस जुमला फेलिया में आपको मजीद जोर देना मकसूद हो। मगर अगर आपने देखा कि अगर फाइल पहले आ जाए तो ये तो इसम होता है ना, तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो जुमला फेलिया से जुमला इस्मिया में तब्दील हो जाता है। यानी उस जुमले का ओरिजिन तो था जुमला फेलिया, मगर उस जुमले फेलिया में जब हमें जोर देना, डेवलप करना मकसूद हो, तो हम फाइल को ही पहले ले आते हैं, उससे वो जुमला फेलिया जुमला इस्मिया बन जाएगा। क्योंकि जुमला इस्मिया का जो यानी डेफिनेशन है वो ये है कि वो कोई जुमला जो इसम से शुरू हो, और आपको पता है कि फाइल जो है ये इसम ही होता है। तो ऐसी सूरत में जो फाइल है मुतालिका जुमले में मुब्तदा बन जाएगा। आपको पता है क्योंकि जुमला इस्मिया में जो पहला मतलब हिस्सा होता है उसको हम मुब्तदा कहते हैं, और फाल जो उसकी बात की जाती है उसके बाद तो वो खबर बन जाता है, वो जुमले का खबर बन जाता है। जैसा कि हमें पता है कि जुमला इस्मिया में हमारे पास मुब्तदा और खबर होता है, और इस तरह जुमला इस्मिया के कायदे के मुताबिक जो खबर है यानी फेल इस वक्त जिन्स और आदत के लिहाज से अपने मुब्तदा यानी फाइल के ताबे हो जाती है।
تو برابر وہی قاعدے فالو ہوں گے جو قاعدے ایک نارمل جملہ اسمیہ میں فالو ہو رہے ہیں۔ تو اس کو پوری اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ اگر کبھی کبھی آپ جملہ فعلیہ کو میں بتاؤں گا اس میں زور ڈیولپ دیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس میں فاعل کو آپ مقدم کریں گے، مگر جو ہی فاعل کو مقدم کریں گے تو اب یہ جملہ فعلیہ نہیں رہے گا، یہ جملہ اسمیہ رہے گا مگر اس میں زور ڈیولپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو فاعل ہے وہ اب مبتدا کہلائے گا، اور اس کا جو فعل ہے وہ اس کی خبر کہلائے گی، اور باقی معاملوں میں انہیں جنس اور عدد کے اعتبار سے یہ جو مبتدا اپنے خبر کی مطلب مطابقت کرے گی۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک جملہ ہے، جملہ فعلیہ، قتل المسلم کافرا، قتل کیا ایک مسلمان نے کافر کو، قتل کیا مسلمان نے ایک کافر کو۔ المسلم مسلمان، الف لام لگا ہے تو ایک نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے قتل المسلم، قتل کیا مسلمان نے کافرن ایک کافر کو۔ کافرن ایک کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ یہ نکرہ ہے۔ اب یہ جو آپ کے پاس جملہ ہے یہ جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ فعل اس کے بعد فاعل، فاعل کیسے پتہ چلا؟ یہ رفع میں ہے، اور اس کے بعد مفعول کیسے پتہ چلا؟ یہ نصب میں ہے۔ ترجمہ، قتل کیا مسلمان نے ایک کافر کو۔ اب اس جملے کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں زور ڈیولپ دیں، اور جب آپ کو اس میں زور ڈیولپ کرنا ہوگا، سٹرس ڈیولپ کرنا ہوگا، تو اب اس کی ترتیب کو ہم چینج کریں گے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ فاعل کو پہلے لائیں گے، المسلم۔ اب فاعل آپ کو پتا ہے کہ فاعل جو ہے یہ اسم ہوتا ہے، المسلم، اب یہ یہاں پر فعل نہیں بلکہ یہ مبتدا بن گیا۔ قتل کافرا، مسلمان نے ہی کیا قتل ایک کافر کو، یعنی یہاں پر آپ نے دیکھا پہلے جملے میں تھا قتل کیا مسلمان نے ایک کافر کو، مگر اب دوسرے جملے میں کیا ہوگا؟ مسلمان نے ہی قتل کیا ایک کافر کو، یعنی مسلمان ہی ہے وہ جس نے قتل کیا، یعنی پورے سٹرس کے ساتھ اس جملے کا ترجمہ اب ڈیفرنٹ ہو جائے گا، اور المسلم بنے گا اس میں مبتدا جو کہ فاعل تھا، اور اس کے بعد جو آنے والی چیزیں فعل اور مفعول وہ دونوں مل کے اس مبتدا کی خبر بن جائیں گے۔ المسلم، مسلمان نے ہی، قتل کافرن، قتل کیا ایک کافر کو۔ اسی طرح جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ یہ جو ہمارے پاس مبتدا ہوگا اسی کے لحاظ سے جنس اور عدد کی مطابقت ہوگی۔ دیکھیے یہاں پر تھا قتل المسلمان کافرن، قتل کیا دو مسلمانوں نے ایک کافر کو۔ اگر ہم اس کو جملہ اسمیہ بنائیں گے تو بنے گا المسلمان قتلا کافرن، یعنی دو مسلمانوں نے ہی قتل کیا ایک کافر۔ تو یہاں پر جو ہی کا جو ترجمہ ڈیولپ ہو گیا، سٹرس ڈیولپ ہو گیا، وہ اس جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنے سے ہوا۔ ہم نے جو فاعل تھا اس کو مبتدا بنایا، اور جو اس کے بعد فعل اور اس کا یعنی مفعول تھا ان دونوں کو ملا کے ہم نے اس کا یعنی خبر بنا دی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح قتل المسلمون کافرا، قتل کیا مسلمانوں نے ایک کافر کو، یہاں پر جمع کا صیغہ ہے کیونکہ فاعل جو ہے وہ جمع میں ہے۔ اسی کو اگر ہم بنائیں گے المسلمون قتلوا کافرا، مسلمانوں نے ہی قتل کیا ایک کافر۔ یہاں پر آپ نے دیکھا یہ جو جملہ فعلیہ میں یہ جو یعنی اس کا فعل اور اس کا مفعول وہ دونوں سیم رہتے ہیں، صرف فاعل تبدیل ہوتا ہے، مگر جو ہی آپ نے جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ بنایا آپ نے دیکھا نہ صرف مبتدا چینج ہوا بلکہ اس کے مطابق ہی جو فعل ہے، پہلے جو فعل تھا اب وہ یہاں پر ہمارے سامنے خبر بن گئی، وہ خبر بھی اس یعنی مبتدا کے مطابق چینج ہوئی۔ یہ سنگولر ہے، واحد ہے، یہ بھی واحد، یہ مثنیٰ ہے دو، المسلمانی، اس کی جو خبر بن کے آئے گی وہ بھی یعنی مثنیٰ آئے گی، قتلا، یہاں پر جمع ہے المسلمون تو اس کی جمع آئے گی قتلوا۔ تو یہ آپ نے یاد رکھا کہ جب بھی ہمیں جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ بنانا ہو تو اس وقت ہم فاعل کو مبتدا بن جاتا ہے، اور اس کے بعد جو فعل اور اس کا متعلق فعل یا ہم اس کو مفعول کہہ سکتے ہیں وہ بحثیت خبر بعد میں آتا ہے۔ اور جملہ فعلیہ کے اپنے قانون ہے،
مگر جب آپ اس کو چینج کریں گے تو آپ کو الٹیمیٹلی جملہ اسمیہ کے مطابق وہ چینجز لانے پڑیں گے۔ اب ہم قرآن سے کچھ مثالیں دیں گے جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے پاس مفعول ہے وہ یعنی فاعل ہے، مفعول نہیں بلکہ فاعل جو ہے وہ مقدم آ گیا، جس کی وجہ سے جملہ فعلیہ جو ہے جملہ اسمیہ میں تبدیل ہوا۔ سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 11 اللہ فرماتا ہے واللہ خلقکم، اصل میں عام معنی جو تھا وہ یہ ہونا چاہیے تھا خلقکم اللہ، ٹھیک ہے، یا خلق خلق اللہ پھر ہوگا ان کا، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے قتل کیا، یا خلقکم پھر اللہ ہوا تھا، مگر یہاں پر آپ نے دیکھا یہ خلقکم جو ہے یہ بعد میں آیا اور اس کا جو فاعل ہے وہ مقدم ہو گیا۔ جب فاعل مقدم ہو گیا تو آپ کو پتا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ بن گیا کیونکہ اسم سے شروع ہوا واللہ، اور اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اب دیکھیں پہلا ترجمہ ہو سکتا تھا اللہ نے پیدا کیا، مگر جب ہم نے فاعل کو ہی مقدم کیا، کام کرنے والے کو ہی مقدم کیا، تو ترجمے میں ہی کا پہلو ڈیولپ ہوا اور اللہ ہی نے پیدا کیا خلقکم تمہیں، خلقکم تمہیں من ترابن ایک مٹی سے، ثم پھر من نطفتن پھر ایک نطفے سے، ثم پھر جعلکم اسی نے بنایا، ازواجا تمہیں جوڑے، ازواجن پھر اسی نے تمہیں بنایا جوڑے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے انتا کیا تو نے ہی، فعلتا کیا تو نے ہی کیا ایسا، ہاذا یعنی کیا تو نے ہی کیا یہ، ہاذا بآلہتنا ہمارے خداؤں کے ساتھ، یا ابراہیم اے ابراہیم، ٹھیک ہے، یعنی یہ اس واقعہ کا تذکرہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور جس چیز سے بتوں کو توڑا اس کو بڑے بت کے ہاتھ میں رکھا، پھر جب لوگ وہاں آئے انہوں نے دیکھا کہ بت جو ہے آئیڈل جو ہے وہ ٹوٹے پھوٹے ہیں، تو انہوں نے سوال پوچھا کیا انتا، دیکھیں انتا جو ہے یہ یہاں پر ہمارے پاس ضمیر ہے اور ضمیر جو ہے یہ سیکنڈ پرسن کی ہے، انتا آپ، کیا تم نے، کیا آپ نے، فعلتا تو انتا یہاں پر مبتدا ہے، فعلتا یہاں پر یہ فعلتا یعنی اس کا یہ ہم کہہ سکتے ہیں مفعول ہے، مگر مفعول جو ہے وہ بعد میں آ گیا تو یہ یہاں پر مفعول نہیں کہلائے گا بلکہ اس کو ہم کہیں گے خبر، ہاذا یہ، یعنی سوال پیدا ہوگا انتا کیا تو نے ہی، فعلت ہاذا یہ کیا، ایسا کیا، بآلہتنا ہمارے خداؤں کے ساتھ، یا ابراہیم اے ابراہیم، ابراہیم نے کہا علیہ السلام نے، قال اس نے کہا، بل بل کا ترجمہ ہوتا ہے بلکہ، فعلہ یہ کیا، ایسا کیا اس نے، بعلہ بلکہ فعلہ اس کو کیا، کبیرہم ھذا بلکہ کیا ایسا ان کے اس بڑے نے، یعنی اس نے ابراہیم نے اس بڑے بت کی طرح اشارہ کر کے بتایا اے لوگو، میں یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ بلکہ اس بڑے بت نے ان کا یہ حال کیا ہے، یعنی بڑے بت نے ان تمام کو توڑ دیا۔ تو نیچرلی ان کا جواب تھا یہ کیسے توڑ سکتا ہے، یہ تو سن نہیں پاتا، یہ تو دیکھ نہیں پاتا، یہ توڑ کیوں کیسے سکتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا افل، یعنی تم پہ تف ہو، تمہارے عقلوں پہ کیا ہو گیا، جو آئیڈل ایک بت اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا وہ تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہے، یعنی فبہت الذی کفر، قرآن نے کہا کہ کفر کا جو طریقہ ہے وہ مبہم ہو گیا، وہ ٹوٹ پھوٹ ہو گیا۔ اچھا ایک نوٹ یہاں یاد رکھیے گا کہ اگر جملہ فعلیہ سے پہلے حرف مشبہ بالفعل استعمال ہو، یعنی ان ان جس کو ہم ان و اخواتھا کہتے ہیں، تو پھر بھی فاعل کو مقدم کرنا پڑے گا جس سے فاعل حالت نصب میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ان یا ان آ گیا تو آپ کو فاعل کو مقدم کرنا پڑے گا اور یاد رکھیے گا کہ جو فاعل ہے وہ حالت نصب میں چلا جائے گا، جیسے یہاں پر ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انا، اب دیکھیں انا آ گیا، یقیناً ہم ہی نے پیدا کیا، خلقناکم پیدا کیا تمہیں، من ذکرن
एक मर्द से, व उनसा और एक औरत से, वजअलनाकुम और बनाया तुम्हें, शुऊबन व कबाइला, तुम्हें कौमें और कबीले, यानी अल्लाह तबारक ताला ने ही तुम लोगों को यानी पैदा किया, बनाया एक शख्स, एक मर्द और एक औरत से, और फिर तुम्हें बनाया शुऊबन व कबाइला, तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट किया डिफरेंट कौमों में, डिफरेंट कबीलों में। सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है मा कफरा, नहीं किया कुफर, सुलेमान ने, वला किन्ना, देखिए वला किन्ना जो है ये मुशब्बह बिल फेल है, बल्कि अशैतान, आप देखिए यहाँ पर अशैतान के बजाय अशैतान आ गए, ये यहाँ पर क्या है, फाइल। और आपको पता है फाइल तो यूजुअली क्या होता है, फाइल हमारे पास रफा में होता है, मगर इस मुशब्बह बिल फाल लाकिन्ना की वजह से जो फाइल है वो यहाँ पर आपने देखा वो हालत नस्ब में आ गया, वलाकिन्न शैतान कफरू, यानी नहीं किया सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुफर, बल्कि शैतानों ने कुफर किया। इसी तरह एक आखिरी मिसाल है, इन्ना, बेशक, कतलना, यानी बेशक, कतलना, हमने कत्ल किया, अल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह, बेशक हमने कत्ल किया मसीह ईसा अलैहिस्सलाम इब्न मरियम, अल्लाह के रसूल को। यानी उन्होंने कहा कि हमने कत्ल किया ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इब्न मरियम को, जो अल्लाह के रसूल है। अल्लाह ने उसके जवाब में फरमाया वमा कतलूहु, और नहीं किया उन्होंने कत्ल उसे, वमा सलबूहु, और नहीं चढ़ाया स्लेब पर उन्होंने उसे, यानी हजरत ईसा को। अल्लाह फरमाता है बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि उठा लिया उसे अल्लाह ने अपनी तरफ। आपने यहाँ पर देखा बल, बल्कि रफ़अहुल्लाहु, अल्लाह ने उठाया उसे, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी तरफ। तो इन मिसालों के जरिए मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो लेक्चर है, आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई होगी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी तरह आने वाले लेक्चर्स में भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि हमारी मुश्किलों को आसानी में तब्दील फरमाए और हमारी इस काविश को कबूल फरमाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह नए कायदों के साथ, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप जब आप कुरान पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ों के मतलब मायने या बहुत सारी चीज़ों का जो मतलब है, आपके बहुत सारी चीज़ें आसान होंगी, और बहुत सारे कवायद और भी है जो मज़ीद जुमला फेलिया को आपके लिए आसान कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।